اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کنفرم خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ رہی ہے، قومی حکومت آ رہی ہے۔ فارم 47 کی حکومت کا بوریا بسترا گول ہونے لگا ہے اور یہ گھروں کو جانے لگے ہیں، اور اسی لیے یہ الگ الگ طریقے سے اس ملک سے نکل چکے ہیں اور وہاں پر یہ سازش تیار کر رہے ہیں کہ کیسے سیاسی شہید بنا جائے، کیونکہ چودھری صاحب نے جو کام ان سے لینے تھے وہ لے لیے ہیں۔ اب ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا، آئینی ترمیم بھی پاس ہو گئی، ایکسٹینشن بھی مل گئی، اور جتنے بھی لوگ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ تھے، جن میں فیصل واڈا شامل ہے، محسن نقوی شامل ہے، ان کے بھی جو کام پینڈنگ تھے وہ سارے کام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اب اس حکومت کا جانا پتھر پر لکیر ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اب یہ حکومت بڑوں کے کسی کام کی نہیں رہی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، جس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بچتا اب چودھری صاحب کے پاس ان کو کوئی اور موقع دینے کا، وہ ہوا یہ ہے کہ ان کے اپنے وزیر خزانہ نے، جو کہ چودھری صاحب نے ہی اپوائنٹ کروائے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی ملک ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک رول اوور کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک تجارت کے لیے تیار نہیں ہے، IMF قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک صوبے KPK نے اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں ٹیکس کے، باقی سب صوبے فلاپ۔ جی ہاں، یہ اس وقت کے وزیر خزانہ جو کہ چودھری صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک صوبے سے ٹیکس ٹارگٹس پورے ہوئے ہیں، 106 ارب کا ٹارگٹ تھا، 160 ارب ٹارگٹ پورا ہوا ہے، اور وہ صوبہ ہے KPK، خیبر پختونخوا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو چودھری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، اس میں فائدہ کس کس کو ہونے والا ہے؟ اس میں فائدہ ہونے والا ہے ان کے ماؤتھ پیسز کو، یعنی کہ فیصل واڈا کو، جی ہاں، محسن نقوی صاحب کو، اور انوار الحق کاکڑ جیسے لوگوں کو، صادق سنجرانی جیسے لوگوں کو بھی بیچ میں فائدہ ہوگا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کہیں نہ کہیں اٹیچ کیا جائے گا، چاہے وہ کسی ملک میں ایز اے سفیر ہی تعینات کیا جائے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے گا۔ تو قومی حکومت بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ قومی حکومت ہوتی ہے کہ نئے چہروں کے ساتھ ایک چودھری صاحب حکومت بناتے ہیں، نگران حکومت کی طرح کی ہی وہ حکومت ہوتی ہے کسی حد تک۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ان کے اپنے وزیر خزانہ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ یہ حکومت فلاپ ہو چکی ہوئی ہے، اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سارے لوگ، جن میں نواز شریف شامل ہے، مریم نواز شامل ہے، مولانا فضل الرحمان شامل ہے، آصف علی زرداری شامل ہے، بلاول زرداری شامل ہے، یہ لوگ اس ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اس پلان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازش تیار کر رہے ہیں کہ کیسے سیاسی شہید بننے کے بعد اپنا بیانیہ ہم نے تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ان کو وہاں لا کے مارا ہے چودھری صاحب نے کہ ان سے سارے کام بھی لے لیے، نعرے بھی لگوا لیے اپنے حق میں۔ ان کے سپورٹرز جو کہ بیچارے ادھر ادھر پھرتے ہوئے گالیاں دیتے پھرتے تھے پاک فوج کو، آج وہ سب کچھ بھول کر مائی باپ بنا بیٹھے، اور اس کے بعد ان کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اب ان کے جو لیڈران ہیں وہ الگ الگ ملکوں میں جا کر صرف اور صرف اس پلاننگ میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے سیاسی شہید بننے کا بیانیہ تیار کیا جائے، اور اس ملک میں صرف ایک ہی بندہ شامل ہے، ان میں سے موجود ہے، ان میں سے جس کا نام شہباز شریف ہے، جو کہ کہتا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، اور ڈگی میں بیٹھ کر ملنے جایا کرتا تھا چودھری صاحب اور ان کے لوگوں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، حالات ان کے حق میں نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے ثوابی جلسے کا، ثوابی جلسے کا تیر نشانے پر لگا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے اپنے وزیر خزانہ نے بتا دیا ہے کہ ایک ہی صوبے میں کام ہوا، ٹیکس ٹارگٹس پورے ہوئے، اور وہ جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے سب سے زیادہ وہ KPK سے ہوئی ہے۔ یہ بھی تماچا ہے اس حکومت کے منہ پر اور اس کو لانے والوں کے منہ پر، کہ جن سے آپ نے بلے کا نشان چھینا، جن کے رزلٹس راتوں رات چینج کیے، ان کو ایک صوبے کی حکومت صرف دی اور وہ اس حکومت میں کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ جی ہاں، 40 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا تارا ہونے کا، 40 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہونے کا جو دعوے دار شہباز شریف ہے، وہ پریشان ہے کہ میں اپنی پارٹی کو اب کیا منہ دکھاؤں گا۔ جی ہاں، بالکل، حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔
یہ سازشی ذہن لے کر اس وقت دوسرے ملکوں میں موجود ہیں اور یہ رابطوں میں مصروف ہیں ایک دوسرے سے. کوئی دبئی سے لنڈن رابطہ کر رہا ہے یعنی کہ آصف علی زرداری نواز شریف سے، نواز شریف فضل الرحمان سے. لیکن فضل الرحمان بھی ایون فیلڈ میں ابھی تک ملنے نہیں گیا. فون پر رابطے ہیں اور فون پر رابطے اپنے نمبروں سے نہیں کر رہے، کسی تھرڈ پرسن کے نمبر سے، تھرڈ پارٹی کے نمبر سے رابطے کروائے جا رہے ہیں تاکہ ٹریس نہ ہو جائیں کہ کیا سازش تیار ہو رہی ہے، کیا بیانیہ تیار ہو رہا ہے. کیونکہ دوبارہ سے بتاؤں گا، چودھری صاحب نے وہاں لا کے مارا ہے ان کو کہ جہاں پہ نہ ان کے اپنے ان کو پانی پوچھیں گے اور نہ ہی چودھری صاحب ان کو پانی پینے دیں گے. انہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا ہے جس میں چودھری صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے وہ حال کیا ہے کہ آج کوئی ملک آپ کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اب پاکستان کا مذاق اڑانا بند کریں دنیا بھر میں، اور چپ چاپ سیاسی شہید بننے کے بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے جائیں. اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر کوئی آتا ہے تو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اس ملک کی بھلائی ہو، اس ملک کے لیے بہتر ہو. اور میں آپ کو آگے یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہے ثوابی جلسے کے تیر نشانے پر لگنے کے بعد بہترین ہو چکا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب جلد عوام میں ہوں گے. جزاک اللہ. خدا حافظ.